السلام علیکم، میں ہوں انمول اجالا اور آج جو میں آپ سے جس موضوع پر بات کروں گی وہ ہے ڈپریشن ان پریگننٹ لیڈیز اینڈ اٹس ایفیکٹس آن بیبی، کہ جو پریگننٹ لیڈیز میں ڈپریشن ہوتا ہے اور اس کا بیبی پر کیا اثر ہوتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مکمل تعیناتی ویڈیو ہے جو کہ مکمل حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں کسی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا گیا۔ ویڈیو کا مقصد ان بہنوں کی مدد کرنا ہے جو اس کیفیت کا شکار ہیں۔ جیسا کہ ڈپریشن ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے سوچنے، سمجھنے اور کام کرنے کے عمل کو متاثر کرتی ہے۔ ایک ریسرچ کے مطابق 6% خدشہ ہوتا ہے عورت کو ڈپریشن کا شکار ہونے کا، لیکن یہی خدشہ جو ہے وہ جب عورت جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو یہی خدشہ جو ہے وہ 10% تک ہو جاتا ہے۔ ایکچولی یہ جو ہے دوران حمل زچگی میں ہارمونز جو ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہوتے ہیں تیزی سے، اور یہ دماغ کے کیمیکلز کو متاثر کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو عورت کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ ڈپریشن میں جا رہی ہے، اور وہ یہ ہی سوچتی ہے کہ بچہ ہونے کے علامات ہیں، یا تو پھر بیبی بلوز کا عمل ہے جو کہ عورت کو بچہ ہونے کے فوراً بعد ہوتا ہے۔ تو اور ایکچولی جو ہے وہ یہ جو ہے نہیں سوچ پاتی کہ اس کے جو ہے یہ ہارمونل چینج ہیں اس کے دماغ میں کیمیکلز کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں اور وہ کس طرح ڈپریشن میں جا رہی ہے۔ اور اس سب پریشانی کے مرحلے میں ایک خوشی کی بات یہ ہے، ایک امید کی کرن جو کہ ہم آپ کے لیے ہمیشہ لاتے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ قابل علاج ہے، اور اس کا علاج ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ بیبی بلوز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کی کیا سمپٹمز ہیں اور اس کی کیا ڈیوریشن ہے۔ بیبی بلوز کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ہاؤ ڈز ڈپریشن افیکٹ پریگننٹ وومنس، کہ ڈپریشن جو ہے وہ پریگننٹ لیڈیز کو کس طرح افیکٹ کرتا ہے۔ اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ ان میں مس کیریج کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2، اس کا یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو عورتیں مسلسل ڈپریسڈ رہتی ہیں وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ بیبی کی پیدائش ہو جاتی ہے، یعنی کہ پیدائش جو ہے وہ 7th منتھ یا 8 منتھس میں ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ جو ہے بیبی کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ لو ہوتا ہے، یعنی کہ نارمل ویٹ سے جو ہے بیبی بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہے اس میں مور پینفل لیبر، اور لیبر پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مسلسل ڈپریسڈ رہنے کی وجہ سے جو ہے پریگننٹ لیڈیز جو ہیں وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، جو کہ ہم اپنی پہلے والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا شکار ہو جاتی ہیں، یا پھر پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، جو کہ ایک سویئر ٹائپ ہے ڈپریشن کی۔ اگر ڈپریشن کا پریگنینسی میں علاج نہ کیا جائے تو یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں تبدیل ہو سکتا ہے، جو کہ ایک سیریس ایلنس ہے۔ یہ نہ صرف آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے بلکہ بیبی کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اب ہم بات کریں گے بیبی بلوز اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں کیا فرق ہے۔ فرق بتانے سے پہلے جو ہے ہم بیبی بلوز کی سمپٹمز اور اس کی ڈیوریشن کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر ہم بات کریں گے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے بارے میں۔ تو بیبی بلوز جو ہیں یہ ایکچولی 80% مومز جو ہیں وہ اس کو فیس کرتی ہیں، کیونکہ اس کی نارمل سمپٹمز ہیں جو کہ جس کی ڈیوریشن جو ہے وہ لیس دین 10 days ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نارمل ان کا موڈ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، مطلب کہ کبھی جو ہے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی سڈن جو ہے وہ روتے روتے ہنسنے لگ جاتے ہیں، اس طرح کر کے ان کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں۔ اینگزائٹی لیول جو ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے، سیڈنس چھائی رہتی ہے، رونے کو دل کرتا ہے، ایپیٹائٹ پرابلمز ہوتے ہیں، اور نیند جو ہے اس میں پرابلمز آتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ بیبی بلوز کی سمپٹمز ہیں جو کہ 80% وومن جو ہیں وہ فیس کر رہی ہوتی ہیں ڈیورنگ پریگنینسی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے ان کی ڈیوریشن جو ہے یہ لیس دین 10 days ہوتی ہے، جو کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد سے لے کر 3 دن تک اس کا آغاز ہوتا ہے۔ کبھی انتہائی پریشانی، چیخنے چلانے کو دل کرتا ہے، تو یہ جو ہے یہ عموماً 10 دن کے بعد جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں۔
اب ہم بات کریں گے پوسٹ پارٹم جو ہے یہ کیا ہوتا ہے. ایکچولی 13% جو ہیں عورتیں وہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو فیس کر رہی ہوتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور لمبے عرصے تک ماں کی اور بچے کی صحت کو متاثر کرتا ہے. اور یہاں ایک ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایسی ماؤں میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں جن کی فیملی ہسٹری میں آلریڈی ڈپریشن ہو. اس کی سمپٹمز جو ہیں وہ بیبی بلوز سے الگ ہیں. اس میں جو ہے یہ بہت زیادہ سویر ہوتا ہے، اس میں جو ہے بہت زیادہ خطرے کے چانسز ہوتے ہیں. اس کی جو ہے یہ بہت زیادہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے. لانگ ڈیوریشنز فارم آف ڈپریشن، یہ جو ڈپریشن کی ہے یہ اس کی ٹائپ یہ بہت لمبے عرصے کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے اس میں بہت سویر ٹائپ کے موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. بہت زیادہ جو ہے ایکسیسو کرائنگ، رونے کو بہت زیادہ دل کرتا ہے، بندہ جو ہے بہت کنٹرول نہیں کر پاتا خود پر. اس کے بعد جو ہے بندہ اپنی فیملی اور فرینڈس سے ٹوٹلی وڈران ہو جاتا ہے، لونلینے پسند کرنے لگتا ہے، اپنے فرینڈس اور فیملی سے ملنے کو دل نہیں کرتا. سلیپنگ پرابلمس جو ہے یا تو بہت زیادہ لگ جاتے ہیں، یا تو بندہ بہت زیادہ سونے لگ جاتا ہے، یا پھر جو ہے بالکل نیند جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے مومز جو ہیں وہ یہ بھی فیئر میں مبتلا رہتی ہیں کہ وہ ایک گڈ مدر نہیں ہے، مطلب وہ یہ سوچتی ہیں کہ وہ ایک اچھی مائیں جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو پا رہی. اس کے بعد وہ خود کو جو ہے ورتھ لیس فیل کرتی ہیں، شیم اور گلٹ میں مبتلا رہتی ہیں. جو اس کی ہے ان میں غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، نا امیدی اور ریسٹ لیس کا شکار ہو جاتی ہیں. ان میں سویر اینگزائٹی اور پینکس اٹیکس آنے لگ جاتے ہیں، یعنی ان کو جو گھبراہٹ کا لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ان کو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی ان کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. پینک اٹیکس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. اگر آپ جو ہے ڈیٹیل میں جاننا چاہیں تو آپ جو ہے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھاٹس آف ہارمنگ یور سیلف اینڈ بیبی، آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ خود کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں. اور تھاٹس آف ڈیتھس اینڈ سوسائڈ، آپ کو مرنے کے جو ہے وہ خیالات آتے ہیں، سوسائڈ کرنے کو جو ہے وہ یہ خیالات آنے لگتے ہیں آپ کو. یہاں پر جو ہے میں آپ سے ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں. میں ایک ایسی عورت سے ملی جو ہے ایکچولی 1 سال سے جو پریگننٹ تھی اور سال سے جو فائنینشیل پرابلمس جو تھے اس کے بہت زیادہ تھے اور ان کو فیس کر رہی تھی. اور اس کے جو ہے میرڈ لائف بھی وہ بھی اتنی سیٹ نہیں تھی، تو اس کو لے کے وہ پورا ٹائم ڈپریسڈ رہی. تو پہلے تو وہ یہی سمجھتی رہی کہ یہ کوئی نارمل ہے، بیبی کے برتھ میں یہ ہوتا ہے، موڈ سوئنگس ہو جانا، رونے کو دل کرنا، کسی سے بولنے کو دل نہ کرنا. لیکن کیا ہے کہ اس کی ڈیوریشن جب بڑھتی گئی اس کے نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے. جب بیبی کی برتھ ہوئی تو اس کے بعد فوراً سے لے کے جو ہے اس کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنی شروع ہو گئی. اس کا بیبی بوائے ہوا اور اس نے اس کو اٹھایا تک نہیں، اس کو دیکھا تک نہیں، اس کو اٹھانے کا اس کو دل ہی نہیں کرتا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ وہ پورا ٹائم جو ہے وہ خود میں رہتی ہے، مگن رہتی ہے، اس کا جو ہے پریشانی گھبراہٹ کا شکار رہتی ہے. اس نے جو لیڈی ڈاکٹر اس کے پاس جا کے ٹریٹمنٹ کروائے، لیکن ساری کی ساری اس کی رپورٹس کلیئر تھی، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور لیکن پھر بھی اس کی گھبراہٹ اور اس کا خوف جو ہے اس پر بہت زیادہ حاوی ہو چکا تھا. اس کی یہ جو سمپٹمز پوسٹ پارٹم ڈپریشن کے سمپٹمز ہیں، نا امیدی کا شکار، اور اس کے بعد جو ہے خود کو نقصان پہنچانے والی جو ہے بہت زیادہ رونا، فیملی اور فرینڈ سے دور ہونا، یہ سارے سمپٹمز جو ہیں یہ اس میں پائے جانے لگی تھیں اور اس نے مجھے یہ ساری کی ساری بتائیں. اس کے بعد جو ہے اس کی ڈاکٹر کیا کرتی تھی کہ اسے نیند کی گولیاں جو ہے وہ دے دیتی تھی. جب تک وہ نیند کی گولیاں لیتی رہتی تھی اسے سکون رہتا تھا. جیسے ہی وہ میڈیسن چھوڑتی تھی تو ساتھ ہی اس کی طبیعت پھر بگڑ جاتی تھی. وہ جب تک سوئی رہتی تھی وہ ٹھیک رہتی تھی، جیسے ہی اٹھتی تھی پھر سے وہ اس کی کنڈیشن ہونے لگتی تھی. تقریباً 2.5 سال تک اس نے یہی پرابلم جو ہے یہ فیس کیا، جو ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن کو فیس کیا. اور جو ہے اپنے بیبی سے جو ہے اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ بہت کم رہی، اس نے بیبی کو گود میں نہیں لیا. تو جو ہے اس طرح کے جو ہے یہ بیبی بلوز اور پوسٹ پارٹم میں جو فرق ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. تو جو ہے اس کی جو ہے اس کا ایک ہی سولوشن ہے. اگر آپ پوسٹ پارٹم ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں اور جو ہے اس کا باقاعدہ
باقاعدہ سے ٹریٹمنٹ کروائیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے کہ پازیٹیو سوچنا جو ہے وہ بچے پر بہت زیادہ جو ہے اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ جو ہے مسلسل روئیں گے، اکثر یہ ریسرچ کہتی ہیں کہ اگر آپ پریگنینسی میں ڈپریشن کا شکار ہیں یا پھر بہت زیادہ روتے ہیں تو ایکچولی جو ہے بیبی بھی جب ہوگا تو وہ بھی بہت زیادہ رویا کرے گا، اور وہ بھی اس طرح کے ڈپریسڈ مطلب اور سٹریسفل مطلب وہ کرے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہ جو بیبی بلوز ہیں آپ ان کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، مطلب کہ ان کی سمپٹمس کو آپ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے پوری نیند لیں، اس کے بعد جو ہے کھانا جو ہے اپنا وہ اچھا کریں، واک لازمی کریں، ایکسرسائز کریں، فریش ایئر میں جائیں، سن شائن کے مطلب سورج میں جا کے فریش ایئر مطلب لیں اور لمبے سانس لیں۔ اگر کوئی لوگ جو ہیں آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں۔ تو اس طرح جو ہے آپ بیبی بلو سے خود کو بچا سکتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ پازیٹیو سوچیں۔ اگر آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ کے ساتھ پازیٹیو سب پازیٹیو ہوگا۔ اب اکثر دیکھا گیا ہے کہ خواتین گھر اور بچوں کے سکون کے لیے اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے خوشی جو ہے وہ ایک لفظ جو ہے خوشی، انسان ہمیشہ خوشی کی تلاش میں رہتا ہے۔ خوشی اپنے اندر ایک مٹھاس رکھتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی بات ہمارے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے، اور کبھی ہمارے اندر کی اداسیاں ہمیں خوش نہیں ہونے دیتی۔ تحقیق ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ نفسیاتی اور ذہنی دباؤ کا شکار رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین پر جو ہے وہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جن کو انجام دیتے یہ اکثر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ خواتین اپنے بچوں اور گھر کو پرسکون رکھنے کی کوشش میں اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتی ہیں، اور کبھی کبھی انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور اس لیے جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے خوشگوار بنائیں تو آپ کو چاہیے کہ بچوں اور شوہر کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جائیں، کوئی فلم دیکھ لیں، اپنے بچوں کے ساتھ ویڈیو گیمز کھیلیں، شوہر کے ساتھ مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کریں، کھانے پینے کا اہتمام کریں۔ اس سے جو ہے آپ کی جو ہے مائنڈ جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس سے مطلب دور رہے گا، اور آپ پازیٹیو سوچیں گے۔ تو فرینڈس، اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آگے ہم اسی طرح کی بہت سی ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔